حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کے احسان کی قدردانی شکر نہیں کرتا وہ اللہ کے احسانات کی بھی قدردانی اور شکر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے لوگ ہیں جو ہمارے عبادات میں ہمارے لیے سہولت کا ذریعہ بنے رہے ہیں، جو صبح کو اٹھاتے رہے ہیں، اعلانات کرتے رہے ہیں جاگ کر کے، یہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہمارا فرض بنتا ہے۔ دوسری بات، جو عید والا دن ہے اس کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلا مسنون عمل تو یہ ہوتا ہے کہ روٹین کے مطابق ذرا جلدی اٹھنا۔ الحمدللہ ہم نے نماز جلدی ہی پڑھی، ویسے ہی تو جلدی اٹھنا یہ ایک سنت ہے۔ دوسرا، غسل کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، جو کپڑے اللہ نے دیے ہیں ان میں سے صاف ستھرے اچھے پہننا سنت ہے۔ یاد رکھیے مرد کے لیے صفائی ہے، مرد کے لیے میک اپ نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ مرد کے لیے کوئی کام محض میک اپ کے لیے، زینت کے لیے یہ ناجائز ہے، اس لیے مرد کے لیے زیور پہننا ناجائز ہے۔ مرد نے صفائی کرنی ہے، مرد نے میک اپ نہیں کرنا۔ اور اللہ نہ کرے مسئلہ ہے، اب شریعت کا بتانا پڑتا ہے کہ داڑھی صاف کر کے بندہ شیشے کے سامنے آ گیا، ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہوں، تو یہ ساری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیچارے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، شریعت سے باہر چلا جاتا ہے، بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور عید کے موقع پر ہم بن سور کے اپنی داڑھی صاف کر کے بڑے پیار سے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، تو یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اس سے انسان کو بچنا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے کہ میرے اندر یہ قصور موجود ہے، اللہ مجھے اس کی مداوع اور تلافی کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے آنا یعنی نماز کے لیے جلدی آنا، اور پھر آتے ہوئے اور راستہ اختیار کرنا، جاتے ہوئے اور راستہ اختیار کرنا، یہ سنت ہے۔ تکبیر تشریق اس عید کے موقع پر آہستہ آہستہ پڑھتے آنا، اپنی دل ہی دل میں آواز پیدا نہ ہو، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیے یہ جو میں نے سنتیں بتائی ہیں ان سب کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے۔ آپ غسل کریں گے صفائی ہوگی، اچھے کپڑے پہنیں گے صفائی ہوگی، مسواک کریں گے صفائی ہوگی، خوشبو لگائیں گے صفائی ہوگی۔ تو یہ جو ساری صفائی ہے یہ ہم نے ظاہر کی ہے۔ اب اگر گندے کپڑوں کے ساتھ عید نہیں ہے، گندے جوتوں کے ساتھ عید نہیں ہے، تو پھر گندے عقیدے کے ساتھ عید کہاں ہے؟ گندے عمل کے ساتھ عید کہاں ہے؟ گندے اخلاق کے ساتھ عید کہاں ہے؟ گندے خیالات کے ساتھ عید کہاں ہے؟ گندے دل کے ساتھ عید کہاں ہے؟ جب ہمیں گندے کپڑوں والی عید پسند نہیں ہے، گندے جوتوں والی عید پسند نہیں ہے، تو پھر گندے خیالات، حسد، کینہ، بغض، دل کی پراگندگی، اس کے ساتھ عید کہاں ہوگی؟ اس لیے ہم نے اپنی عید کو عید بنانا ہے تو ان چیزوں کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اگلی بات، ویسے اس وقت بتایا جائے گا نماز کے وقت ہی، نماز کا طریقہ، عید نماز کا طریقہ، یہ اس لیے پہلے عرض کرتے ہیں تاکہ بندہ کسی اور کو بھی بتا سکے اور مسئلہ جاننا۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ ایک مسئلے پر 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے، کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے، تو عید کی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہوتی، بیان کے بعد بس نماز صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 7 زائد 6 تکبیروں کے، 7 زائد 6 تک، یہ دل میں خیال کرنا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہیں گے تکبیر تحریمہ، امام بھی کہے گا، ہم اس کے پیچھے کہیں گے اللہ اکبر۔ اب سارے امام بھی مقتدی بھی آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں گے، ثنا جو ختم ہوگا تو اب امام نے 3 مرتبہ زور سے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 دفعہ ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں تکبیر کے ساتھ، پہلی 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔
اب امام قرات پڑھے گا، ہم نے خاموش رہنا ہے، قرات کے بعد سورت پڑھے گا، سورت کے بعد رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ اب پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، امام پھر اٹھتا ہی قرات شروع کر دے گا، اور قرات کے بعد پھر جس وقت قرات مکمل ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے اب امام 4 دفعہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے 3 مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب رکوع کے بعد پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، نماز مکمل ہوگی۔ جو ہی سلام ہوگی، جیسے ہم نے نماز میں بیٹھنا تھا تشہد کی شکل میں، اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ویسے بیٹھا رہنا ہے۔ اگر کسی کو عذر ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ حالت بدل سکتا ہے، ورنہ جس طریقے سے آپ نماز میں تشہد میں قاعدے میں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ امام نے 2 خطبے پڑھنے ہیں، یہ خطبے نماز کا حصہ ہیں، واجب ہیں، ان کا سننا ضروری ہے، اسی حالت میں آپ سنیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے وہ حالت بدل سکتا ہے۔ خطبوں کے بعد پھر دعا ہوگی، اور اس کے بعد جو عید ملن ہے اس کو دین نہیں سمجھنا، یاد رکھیے۔ ویسے بھی حکومت نے کہا ہے جفیاں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ کرونا ہے، زیادہ قربت اچھی نہیں ہے، لیکن اگر عید کوئی ملتا بھی ہے، مبارکباد دیتا بھی ہے، تو اس کے لیے ملنا، مصافحہ کرنا یہ ایک اچھی روایت کہہ سکتے ہو، لیکن اس کو دین نہیں کہنا۔ فرض کرو مولوی اسماعیل نے نہیں کیا، قاری صاحب نے نہیں کیا، تو یہ نہیں کہنا اس نے دین کا کام چھوڑ دیا، اس نے کوئی شریعت کا مسئلہ چھوڑ دیا۔ جس نے کر لیا ایک اچھی بات ہے، مسلمان ہیں آپس میں اگر ملتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں آپس میں جفیاں پہننا ملنا یہ اچھی بات نہیں ہے، احتیاط لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔